سب سے بڑی لعنت ہے ان کا جو سرمایہ داری کے نظام کے ہتھیار کی جو دھار ہے وہ سود ہے، اور اسی کو اسلام ختم کر دیتا ہے جس سے وہ انسان کا استحصال نہیں کر سکتے۔ لہذا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، یہ وہ اجتماعی قوانین ہیں جو ایک اسلامی ریاست جن کا نفاذ کرے گی، جو نفاذ کرنا فرض ہے، اور پاکستان جو نظریہ اسلام پہ قائم ہوا اس کی اجتماعی ذمہ داری یہی ہے کہ نفاذ تعلیمات و قرآن و سنت ہو جو ہمارے پاس قرارداد مقاصد کی روشنی میں موجود ہے، لیکن یہ اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، اور یہ سیاسی پروپیگنڈا، روشن خیالی اور کیا کیا۔ بہرحال میں نے اپنی کوشش کی ہے ان کی روشن خیالی کو سمجھنے کی اور اس کی شرعی حیثیت کی۔ ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کے اس روشن خیالی کے تصور کو ٹکرائیں، اس کا خلا کما کریں، انہیں ناکام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس کو اپنے ملک میں نافذ نہ ہونے دیں اور اس میں قرآن و سنت کی تعلیمات کا نفاذ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم انجینئر سلیم اللہ صاحب کی خیالات سے مستفید ہو رہے تھے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، اور اگر عطا ہو جائے اقامت دین کے کسی کارواں کی عمارت تو یہ اس کا خاص فضل ہے، یہ اللہ ہی کی عطا ہے اور اسی کی سراسر اسی کی رحمت ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں تنظیم اسلامی کے کارواں کے میر جناب حافظ عاقب سعید صاحب کو تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے سیمینار کا عنوان ہے روشن خیالی کا موجودہ تصور اور اسلام، لیکن جو گفتگو میں کرنے چلا ہوں اس کا عنوان بظاہر قدر مختلف ہے، حقیقت میں یہی ہے۔ میری گفتگو کا عنوان ہے کہ روشن خیالی کا موجودہ تصور فکر اقبال کی روشنی میں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بظاہر موضوع قدر مختلف نظر آتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی ہے، اس لیے کہ اسلام جن افکار ایمانی اور تعلیمات الہی کے مجموعے کا نام ہے، دور حاضر میں اس کی صحیح ترین تعبیر اور وضاحت کا شرف علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے لازوال شاعرانہ کلام کے ذریعے تعلیمات قرآنی کو عام کیا اور روح دین کو اثر نو اجاگر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کو جو پذیرائی بر عظیم پاک و ہند ہی میں نہیں پورے عالم اسلام میں حاصل ہوئی ہے، اس کی کوئی دوسری مثال ماضی قریب کی تاریخ سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ اقبال نے اپنی مقصدی شاعری کو پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ نغمہ کجا و من کجا، ساز و سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ ان کے اشعار میں قرآن کی ملکوتی نغمگی پوشیدہ ہے، جس کے ذریعے وہ امت کی نشأت ثانیہ کا عزم لے کر اٹھے تھے، اور اس بات پر فریاد کنا تھے کہ لوگوں نے انہیں محض ایک غزل خواں اور شاعر سمجھا۔ منے شاہ امم دادست خواہم، مرا یاراں غزل خان شمردن۔ آگے بڑھنے سے قبل ایک وضاحت مزید کرتا چلوں، اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے درمیان ایک نہایت محترم شخصیت پسر اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال موجود ہیں، اور چونکہ بات اجتہاد کی آئے گی اور ان کی جو فلسفیانہ نثری افکار ہیں ان کی آئے گی، تو میں اس کے حوالے سے ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بلند ترین ایمانی اور توحیدی حقائق اور تعلیمات قرآنی کا اصل اظہار اقبال کے شاعرانہ کلام میں ہے،
ان کے وہ فلسفیانہ افکار جو ایک جدید علم کلام کی تدوین کی کوشش کا مظہر تھے، اور ان کے وہ 6 لیکچر جو اب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے موجود ہیں، ان کی نوعیت مختلف ہے۔ وہ دراصل افکار اسلامی کی کلامی انداز میں تدوین کی ایک کوشش تھی، جس کے آغاز ہی میں اقبال نے خود واضح فرما دیا کہ یہ اس سلسلے کی ابتدائی کوشش ہے۔ ان میں سے کوئی بات گویا کہ حرف آخر کا درجہ نہیں رکھتی، جوں جوں وقت گزرے گا نئے افکار اس میں سامنے آئیں گے۔ چنانچہ تعلیمات دینی اور افکار قرآنی کی تعبیر کے ضمن میں اصل حجت اقبال کے شاعرانہ کلام کو حاصل ہے، ان کی کلامی نثر کو حاصل نہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اپنے کلام میں انہوں نے سوائے افکار اور تعلیمات قرآنی کے اور کچھ پیش نہیں کیا۔ وہ اس بارے میں اتنے پر اعتماد تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مناجات میں اپنا یہ دعویٰ کرنے کے بعد اپنے لیے بد دعا دی ہے کہ اے پروردگار، اگر میں نے اپنے اس کلام کے ذریعے قرآن کے سوا کچھ بھی اور پیش کیا ہو تو میرے ناموس فکری کی دھجیاں بکھیر دے اور مجھے روز محشر خار و رسواں کر دیجو، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی بوسہ دینے کے شرف سے مجھے محروم کر دیجیے گا۔ فرماتے ہیں گر دلم آئی نئے بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزبرست پردائے ناموس فکرم چاک کن ای خیامبا راز خارم پاک کن روز محشر خار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسائے پاکن مرا۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ میں نے آج کے سیمینار میں روشن خیالی کے موجودہ تصور کی چھان پھٹک کے لیے اسلام کے اس تصور کو معیار ٹھہرایا ہے جو حکیم الامت، مفکر و مصور پاکستان اور دور حاضر کے عظیم ترین ترجمان القرآن علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے مسلمانوں کے سامنے اجاگر کیا۔ فکر اقبال کو بنیاد بنانے کا ایک اضافی سبب یہ بھی ہے کہ خوش قسمتی سے نام نہاد روشن خیالی کی اس تازہ لہر کو پروموٹ کرنے میں جو کہ ہمارے صدر مشرف صاحب اور ان کے حوالی کر رہے ہیں اور اس کی رٹ لگائی ہوئی ہے انلائٹنڈ ماڈریٹ اسلام۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کے مدعی ہیں کہ وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے افکار پر مشتمل تصور اسلام کو اس ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے لیے بڑی سہولت کی بات ہے کہ روشن خیالی کے حکومتی مغربی تصور کے مقابلے میں اسلام کے حقیقی تصور کی وضاحت کے لیے فکر اقبال ہی کو پیش کر دیا جائے، اور اس طریقے سے ان کے جدید تصور اسلام کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے فکر اقبال ہی کافی ہے۔ میرے نزدیک علامہ اقبال دور حاضر کے عظیم ترین روشن خیال انسان۔ ان کے ذہن و قلب انوار قرآنی کی جگمگاہٹ سے منور تھے۔ ان کے افکار میں مصباح قرآنی کی تابناکی اور محبت و عشق رسول کی بھڑکتی ہوئی چنگاریاں صاف محسوس کی جا سکتی ہیں۔ حقیقی روشن خیالی نور قرآنی اور نور مصطفیٰ ہی سے عبارت ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ جہالت کی تاریکیاں اور ضلالت کے اندھیارے ہیں۔ اس قدر طویل تمہید لیکن ضروری تمہید کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جس روشن خیالی کا آج چرچا ہے اس سے کیا مراد ہے، اس کی معین الفاظ میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرا گمان ہے اور یہ یقین کی حد تک ہے